سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلم کی جو اہمیت ہے وہ کیا صرف مردوں کے لیے ہے؟ اس کی اہمیت صرف مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ موضوع ہی کیوں ہے۔ جیسے ہم کھانے سے متعلق ایسے تو کبھی نہیں کہتے کہ کھانا صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے کیا؟ نیند صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے کیا؟ ایسی کبھی بات ہم نہیں کرتے، اور خلاف فطرت بات ہے، اور کہنے کی اگر بات آ جائے تو ایک مذاق کا خیز بات ہو جائے گی۔ تو پھر قلم اور کتابت کی جب بات آتی ہے تو پھر یہ موضوع کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے آ کر کے جو تعلیمات دی ہیں، اسلام نے تعلیمات کو عام رکھا۔ پوری شریعت میں آپ کسی بھی معاملے کو لے لیں، اس کو شریعت نے اس کو عام ہی رکھا ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، جب تک کہ فرق کرنے والی کوئی دلیل، ٹھوس دلیل نہ آ جائے کہ ہاں یہ مردوں کے لیے اور یہ خواتین کے لیے۔ اور وہ اسی وقت فرق ہوتا ہے شریعت میں جب وہ صرف عورت کے لیے چیز ہو سکتی ہے، یا وہ عورت مردوں میں اس معاملے میں شریک نہیں ہو سکتی، فطرت کے خلاف ہو، تبھی شریعت فرق کرتی ہے، کیونکہ شریعت اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر کتابت سے متعلق ہم یہ کیوں آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس دور میں عالمی سطح کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک تعجب میں ڈال دینے والی بات تھی جب قرآن نے الذی علم بالقلم کہہ کر کے اس میں خواتین کو بھی برابر جوڑ دیا، فرق نہیں کیا۔ یہ لوگوں کو حیرت میں ڈال دینے والی بات تھی، اور اس وقت ہی نہیں بلکہ آج تک بھی سب سے زیادہ قلم کا استعمال خواتین کے شعبے کی اگر بات کرتے ہیں تو صرف اہل اسلام ہی میں اس کا استعمال سب سے زیادہ ہوا ہے۔ اس کے اثرات ہیں وہ، یہ اس وجہ سے اس موضوع کو مستقل طور پر پیش کرنے کی ضرورت آ رہی ہے الذی علم بالقلم کی تفسیر میں، اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کچھ ایسی روایات بھی کچھ حدیث کی کتابوں میں مندرج ہو چکی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ بات ملتی ہے، آپ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے خواتین کو کتابت سے، قلم سے دور رکھنے کی تلقین فرمائی، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے بری ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت اس سے بری ہے، اس کا کوئی عمل دخل اسلام میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، مدینے کے ایک عظیم عالم دین ہیں، قاسم ان کا نام ہے، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ وہ اپنے والد کے پاس زیادہ نہیں رہ سکے، چھوٹی عمر کے تھے، تو ان کے والد صاحب کا 36 سن ہجری میں انتقال ہو گیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ تو جو محمد جو تھے ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے، جو بالکل آخری دنوں میں ولادت ہوئی تھی ان کی اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے جو فرزند ہے قاسم، وہ مدینے کے بہت عظیم عالم دین، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا رشتے میں ان کی سگی پھوپھی لگتی ہیں۔ وہ یتیمی کی زندگی اور بچپنا سب انہی کے پاس گزارے، کافی پڑھا ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ایک حدیث سنائی، اس حدیث میں طہارت سے متعلق کچھ مسائل ہیں، وہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں کتاب الطہارہ میں موجود ہے، اور بسند صحیح، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ۔ لیکن اس حدیث میں ایک جملہ ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، کہ جو خواتین ہیں وہ مردوں کے برابر ہیں، جو حقوق، جو مسائل، جو امتیازات مردوں کے لیے ہیں شریعت میں خواتین کے لیے ہو بہو سب چیزیں وہی ہیں، جب تک کہ فرق کی کوئی دلیل نہ ہو۔ جس تو شریعت پڑھنے پڑھانے کی، عام علوم، عام فنون سیکھنے کی بات آتی ہے تو اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ہیں، یہ عام سی بات ہے، یہ شریعت نے دی تعلیم، آغاز میں بتلایا شریعت نے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں خواتین بھی برابر مردوں کی صف میں ہیں۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے یہ بات نازل یہ حکم فرمایا اور یہ خبر دیتے ہوئے اس تعلق سے رہنمائی فرمائی کہ الذی علم بالقلم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے قلم سے سکھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم کا استعمال کیا اور صحابہ سے کروایا، اور اس کے مطلب بہت بڑے پیمانے پر. تو کیا عہد نبوت میں خواتین کے ہاتھ میں بھی قلم تھا؟ ہاں بالکل تھا. میں اختصار کے ساتھ 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.